بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر مالی بے احتیاطی سے روکا گیا تھا اور اس پر سخت وعید بھی سنائی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں عمومی گناہوں سے روکا جا رہا ہے. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. قرآن جیسے تقسیم کر کے بتا رہا ہے. ایک گناہ کبیرہ کہلاتا ہے. گناہ کبیرہ کا مطلب بڑے گناہ، وہ گناہ جس کے کرنے پر قرآن یا حدیث میں سخت وعید سنائی گئی ہے. کبھی لعنت کے الفاظ استعمال کیے گئے، کبھی اللہ کے ناراض ہونے کی دھمکی دی گئی ہے، کبھی اس پر کوئی سزا مقرر کی گئی ہے، جیسے کوڑے لگوانا یا جہنم میں داخل کرنے کی وعید سنانا وغیرہ. تو ایسے گناہ جن پر کوئی دھمکی دی گئی ہو، وعید سنائی گئی ہو، یہ سزا سنائی گئی ہو، یا جس کے لیے بڑے سخت الفاظ قرآن مجید میں استعمال کیے گئے ہیں، اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. یہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے. دوسرے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں جن پر کوئی سخت وعید وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن ہلکے الفاظ میں شریعت میں اس سے روکا جاتا ہے. یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو عام طور پر نیکیاں کرنے سے دھل جاتے ہیں. جیسے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، اب گناہوں کے پیچھے اچھا کام کیجئے وہ اس کو مٹا دیں گے. ایسے ہی کہا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان کفارات لما بینہم. 5 نمازیں ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو اعمال ہوتے ہیں وہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہیں. اور بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں جو بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے ہیں، جیسے اللہ سے شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، اپنے والدین کو گالی دینا، سود کا معاملہ کرنا، جادو کرنا. اس طرح کے جو بڑے اعمال ہوتے ہیں ان چیزوں کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے، دور رہو گے، کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے. یعنی شرط لگا دی اللہ نے، اگر ان بڑے گناہوں سے تم دور رہو گے جن بڑے گناہوں کے کرنے سے تم کو روک دیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کو مٹا دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور اچھے ٹھکانے میں تمہیں داخل کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی کہ جو آدمی گناہ کبیرہ سے بچے گا. چھوٹے گناہ کبھی انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے، چھوٹے گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے. بڑے گناہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. تو بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے. ایسے بعض لوگوں نے کہا کہ بندوں کے متعلق جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بغیر ان سے معافی مانگے اللہ کے معاف نہیں ہوتے.
اللہ کے حقوق کے متعلق جو کمیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن گناہ صغیرہ بھی جب ہم مستقل کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گناہ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یا گناہ کو بالکل معمولی سمجھ کر کریں گے، یہ شریعت کا مذاق ہو جائے گا، تب یہ گناہ کبیرہ کی وعید میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آدمی گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو معاف کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کے اندر خوشخبری بھی ہے، دھمکی ہے، دھمکی بھی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ سے بچتا رہے گا تو گناہ صغیرہ کو اللہ تعالیٰ بندے کے نیکیوں کی وجہ سے خود بخود معاف کرتے چلے جائیں گے، اور دھمکی یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کرے گا تو پھر وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔